الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، باہر سے طلباء کے ساتھ تشریف لانے والے سرپرستان گرامی اور گارجین حضرات، میں اپنے تمام جدید و قدیم پرانے اور نئے طلباء کو اپنی جانب سے، جامع رحمانی کے جانب سے، خانقاہ رحمانی اور اس کے متوسلین و منتسبین کے جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جامع رحمانی کا انتخاب کیا ہے اور حصول تعلیم کا مرکز اور بہترین مرکز جامع رحمانی کو سمجھا ہے اور آپ نے اس کو چنا ہے۔ ابھی ہمارے معزز جناب مولانا مفتی محمد معین کوثر صاحب نے جتنی باتیں اپنی تقریر کے دوران کہی ہیں، انہی باتوں کا اعادہ ہوگا۔ مولانا نے اپنی تقریر میں بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی حسن بیانی کے ساتھ تمام باتوں کا ذکر کر دیا ہے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو سنا بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی رکھا ہوگا، اور انشاءاللہ ابھی نہیں بلکہ سال کے آخر تک اور جب تک جامع رحمانی میں رہیں گے یا جس ادارے میں بھی آپ جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، اونچے سے اونچے اداروں میں جائیں گے، تمام اداروں میں اور ابھی بالخصوص جامع رحمانی کے نظم و ضوابط، اس کے قوانین اور اس کے قوانین، ان تمام پر عمل کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ نظم و ضبط، یہ قوانین، یہ بنتے نہیں ہیں، خود بخود وجود میں نہیں آتے ہیں، اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ بنایا جاتا ہے تاکہ امن و امان قائم رہے۔ امن و امان سمجھتے ہیں یا آپ لوگ انگریزی سمجھتے ہیں؟ پیسفل رہے، ماحول خوشگوار رہے، جو جگہ جس چیز کے لیے متعین کی گئی ہے اس جگہ میں وہی کام ہو۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں نماز پڑھنا ہے۔ مسجد اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ اللہ کرنا ہے۔ مسجد قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں قرآن مجید پڑھنا ہے۔ تو جو جگہ جس چیز کے لیے ہے اس جگہ میں وہی کام ہونا ہے۔ مدرسہ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، مدرسہ میں صرف اور صرف علم حاصل کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسری سرگرمی اس کو اختیار نہیں کرنی ہے اور نہ اس میں مشغول ہونا ہے۔ یہی ہے امن و امان۔ سڑک ہے، سڑک میں امن و امان یہی ہے کہ سڑک کے داہنے جانب چلنا کہ بائیں جانب چلنا، بولو کدھر چلنا ہے، داہنی جانب یا بائیں جانب چلنا؟ ہر آدمی کو اپنے بائیں ہاتھ کی جانب چلنا ہے نا، یہ سڑک کا امن و امان ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے داہنے جانب سے چلے گا تو کیا ہوگا؟ ٹکرا جائے گا۔ آنے والوں
کو جانے والوں کو دشواری ہوگی۔ اس امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس جو بحال ہوتی ہے وہ ڈنڈا لگانے کے لیے نہیں، وہ لوگوں کو راستہ بتلانے کے لیے ہے نا۔ تو امن و امان کو قائم رکھنا یہ کسی بھی ملک کی یا کسی بھی شہری کی یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ ملک سے یہ سطح چھوٹی ہوتی جاتی ہے تو یہ گھر تک یہ سطح پہنچتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی آپ کے جینے کا، آپ کے رہنے سہنے کا بھی کوئی نظم و ضبط ہے۔ گھر میں ابا نے کہہ دیا کہ 8 بجے رات میں ہر حال میں میری ہر اولاد کو گھر میں داخل ہو جانا ہے، تو ہر ایک کو داخل ہو جانا ہے نا۔ جہاں 8:10 ہوا تو ابا پوچھنے لگتے ہیں، اماں تو بچا لیتی ہے لیکن ابا 1-2-4 یہاں پر لگا بھی دیتے ہیں۔ دوسرے دن اگر آپ نے معمول کے مطابق کام کیا، وقت پر حاضر ہوئے تو آپ اچھے بیٹے ہیں۔ دوسرے دن آپ سے کہیں گے کہ تم شرارت کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میری اطاعت نہیں کرتے ہو۔ اگر آپ کے رویے میں اس کے بعد بھی تبدیلی نہیں آئے گی تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے نا۔ ناراض ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک باپ کا ایک اپنے بیٹے سے جب رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے تو دونوں میں دوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والد کو ناراض نہ کریں، اپنے بھائی کو ناراض نہ کریں، گھر کے امن و امان کو کیا کریں، باقی رکھیں۔ آپ کے خود کا گھر کو باقی رکھنے کے لیے گھر کے آپ امن و امان کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بے راہ روی کریں گے تو ابا ضرور آپ کو بتلائیں گے، لیکن اماں آپ کو کیا کر لے گی، بچا لے گی۔ اگر یہ بات والد کو پتہ چل گیا کہ بیٹے کی والدہ بیٹے کی جانبداری کر رہی ہے، تب کیا ہوگا، اماں اور ابا میں بھی کیا ہوگا، کھٹ پٹ ہوگا، یہ آپ کی شرارت کی وجہ سے۔ تو امن و امان کا قائم رکھنا ہر جگہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ جامعہ رحمانی یہ آپ کا پسندیدہ منتخب کردہ ادارہ ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے۔ نظم و ضبط کیا ہے؟ کوئی نظم و ضبط نہیں۔ نظم و ضبط یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور کچھ کام نہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے اور باعمل بننے کے لیے، یہی ارادہ لے کر کے آئے ہیں آپ کو اسی پر عمل کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جامعہ رحمانی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اچھے عالم ہو جائیں اور جو آپ نے علم حاصل کیا ہے آپ اس پر عامل ہو جائیں۔ اب انہی دونوں چیزوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کو وقت پر کھانا کھلایا جائے گا، وقت پر آپ کو سلایا جائے گا، وقت پر آپ کو پڑھنے جانے کے لیے متنبہ کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اذان ہوگی، آپ کو عملی زندگی بہتر بنانے کے لیے اذان سنتے ہی مسجد آنا ہے۔ جو اعلان آئے گا کہ اتنے بجے پڑھنے جانا ہے، اس اعلان کے مطابق وقت ہوتے ہی بغیر کسی کا انتظار کیے آپ کو پڑھنے آنا ہے۔ جو سونے کا وقت ہے اس میں سونا ہے، جو تفریح کرنے کا اور کھیلنے کا وقت ہے اس میں تفریح کرنے اور کھیلنا ہے۔ انہی باتوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اگر آپ ان راہوں سے ہٹیں گے، ان باتوں سے ہٹیں گے تو جیسے بھی حالات ہوں گے، جس طرح کا بھی موقع ہوگا ویسی آپ کو ہدایت دی جائے گی۔
ویسی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ غلطی ایک کرتا ہے، دو کرتا ہے، اس ایک دو غلطی کرنے والے کی وجہ سے تمام لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں سے یہی درخواست کروں گا، اور بلکہ میں اپنے تمام عزیزوں کو تو میں اپنا بھائی کہتا ہوں، چونکہ جامعہ رحمانی نے میری تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے۔ جامعہ رحمانی میرے رگ و ریشے میں پیوست ہے، اس لیے آپ بھی میرے بھائی ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جامعہ رحمانی کو ایک مامون اور محفوظ تعلیمی تحریکی ادارہ رہنے دیں۔ اس کی عزت، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ سبوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بہتر سے بہتر علم اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کا موقع میسر فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت